بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومتنا القرآن بلکہ اس حجرت و تقدیس الجلال و عاصیت التکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام الابیہا الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ السیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین بلندتر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ بانیان مجالس کی یہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کا بہتر سے بہتر اجر ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ میرا مالک جتنے بھی حاضرین شہزادی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے آتے ہیں، میری مالکن تمام کی حاضری کو قبول فرمائے، بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرمائے، موت کی ہچکی ہو زباں پہ ورد علی ولی اللہ جاری فرمائے، قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے، قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے، مالک کریم کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار مولا کے نوکروں میں سے فرمائے، دعائیں قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے۔ سلسلہ گفتگو یقیناً اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا۔ سلسلہ گفتگو ہے سورہ آل عمران کی اس آیت پہ، جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ اے مریم، بے شک خدا نے مریم کو چنا، پھر اسے پاک کیا، پاک کرنے کے بعد پھر چنا، علی نساء العالمین، کل عالمین کی عورتوں میں سے۔ میرے مالک، آپ نے چننے کا ذکر 2 دفعہ کیوں کیا؟ پہلے چنا، پھر پاک کیا، پھر چنا، پہلے مستورات میں سے چنا، پاک کیا، پھر بطولوں میں سے چنا۔ لیکن میں نے کل آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ مریم بطول تھی لیکن بطول صغریٰ تھی، سیدہ بطول ہے لیکن بطول کبریٰ ہے۔ مریم کا موازنہ، جناب مریم کا تقابل شہزادی کونین سے بنتا ہی نہیں، اس لیے کہ کنیزوں کے مقابلے شہزادیوں کے ساتھ نہیں کروایا۔ بسم اللہ۔ کل کی گفتگو اس موڑ پہ پہنچی تھی کہ فرشتے نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا۔ بی بی نے پوچھا کہ کیوں آیا ہے، تو فرشتے نے آنے کی وجہ بتائی کہ اے
वक्त की बतूल बीबी मैं तुझे बेटा देने के लिए आया। कुरान कहता है कि जनाब मरियम ने कहा कि तू मुझे बेटा कहां से देगा जबकि अब तक मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं। तो फरिश्ते की आवाज आई जो आ रहा है ये अल्लाह का अम्र है। बीबी ने कहा कि कहां से बेटा आएगा? फरमाया अल्लाह के अम्र से आएगा। इतना कहना था कि शहजादी जनाब मरियम जो हैं उनकी गोद में अल्लाह ने हजरत ईसा को अपने अम्र से उतार दिया। अब यहां मैं उम्मत मुसलमान के सामने एक इमाम हुसैन का सबसे अदना जाकर होने की हैसियत से एक सवाल रखूंगा कि हमें यह बताया जाए कि अल्लाह ने हजरत मरियम की शादी क्यों नहीं होने दी? इसमें राज क्या था, वजह क्या थी? खुदा ने हजरत मरियम को बाकायदा शादी के बाद औलाद नहीं दी, बगैर शौहर के बेटा क्यों दिया? यह सवाल जब मैंने सामने रखा तो मुझे एक जवाब मिला कि इसलिए जनाब मरियम की शादी नहीं हुई कि उस दौर में जनाब मरियम का कुफ्र नहीं था। ऐसा ही है, यकीनन यही जवाब आपके ज़हनों तक भी पहुंचा होगा कि उस दौर में दूसरा मासूम नहीं था, इसलिए खुदा ने जनाब मरियम को बगैर शौहर के बेटा दे दिया, लेकिन मासूमा को गैर मासूम के घर नहीं भेजा। ये जवाब है जो आज तक आप तक पहुंचाया गया है। 2020 अभी तक यही जवाब नस्लों तक पहुंचाया गया कि अल्लाह ने मरियम की शादी इसलिए नहीं की कि दूसरा मासूम कोई नहीं था। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि इसलिए शादी नहीं हुई थी कि मासूम नहीं था। अब मैं हैदराबाद में इन तमाम चाहने वालों के सामने एक सवाल रखता हूं, मुझे बताइए कि मासूम बनाता कौन है? मासूम बनाता कौन है? अल्लाह। बड़ा एक लतीफ सा एक मोड़ है जहां से हमें गुजरना कि मासूम जब अल्लाह ही बनाता है तो मजबूरी तौहीद की हां तो है कोई नहीं। हां ये हो सकता है कि जनाब मरियम की वालिदा कहती कि मैंने बेटी की शादी इसलिए नहीं की कि मुझे मासूम कोई नहीं मिला। अल्लाह की हां ये इल्लत क्यों? खुदा क्यों कह रहा है कि मुझे कोई मासूम नहीं मिला? तो खुदा ही तो मासूम बनाता है, तो खुदा ने मासूम खल्क क्यों नहीं किया? अच्छा, मासूम खल्क नहीं किया, दो नुकसान हो गए। पहला नुकसान क्या हुआ कि कवानीन फितरत को तब्दील करना पड़ा, कानून फितरत को तब्दील करना पड़ा। इससे पहले फितरत थी कि शादी हो और फिर औलाद हो। यहां शौहर भी नहीं, ना ये असूल जनाब मरियम से पहले टूटा ना बाद में टूटा, सिर्फ जनाब मरियम के लिए कानून बदला। दूसरा नुकसान क्या हुआ कि एक ऐसा मजहब वजूद में आ गया जो आज तक हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहता है, और वो कहता है कि दलील यह है कि ईसा का बाप कोई नहीं था। क्या ये दोनों नुकसान अल्लाह की नजर में नहीं थे? खुदा नहीं जानता था कि कानून फितरत भी टूटेगा? क्या खुदा नहीं जानता था कि मेरी तौहीद का अकीदा भी खतरे में आएगा, एक मजहबी वजूद में आ जाएगा? तो मेरे मालिक सारे ही असूल तो जानता था, तो मेरे मालिक इन दो नुकसानात से कहीं बेहतर था एक मासूम खलक कर दिया जाता, जनाब मरियम की उससे शादी की जाती, न फितरत का कानून टूटता, न आज ईसाई मजहब वजूद में आता। मेरे मालिक ये दोनों नुकसानात खत्म हो जाते, ये दोनों अंदेशे टल जाते। मेरे मालिक आपने जनाब मरियम के लिए मासूम खल क्यों नहीं किया? बड़े बेहतर अंदाज से कल भी और अब तक के इस मरहले पे मेरा मजमा मेरे साथ है, अब अज़हान को थोड़ा बुलंद फरमाइएगा। मेरे मालिक आपने जनाब मरियम का निकाह मासूम के साथ करने के लिए एक मासूम खल क्यों नहीं किया? अजब नहीं कि आवाज़ परवरदिगार आई कि मैंने इसलिए मरियम के लिए मासूम का इंतखाब नहीं किया। अगर मैं मासूम खल करता, मरियम का उससे अक्द कर देता, तो मरियम को बना बैठा था बतूल। क़यामत तक वो मासूम कहता मेरे घर में बतूल रहती है, मैं बतूल का शौहर हूं, मैं बतूल का हाकिम हूं। खुदा ने कहा मैं नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं, अली की हमशरी बर्दाश्त। सिर्फ अबू तालिब के बेटे अली का है।
کہ اس کے گھر میں بطور رہتی ہے. نقصان برداشت ہو گئے، علی کی ہمشری برداشت نہیں ہوئی. اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ جملہ ہوا سے گزر جائے گا یا دلوں میں اتر جائے گا. جو اللہ علی کی ہمشری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا، مکے کے کبریوں میں کیسے؟ مولا حسین تھوڑا سا بھی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو اللہ علی کی ہمشری نبیوں میں برداشت نہیں کرتا، مکے کے کمیوں میں کیسے برداشت کر سکتا؟ لہذا خدا نے جناب مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. عیسیٰ جیسا نبی، جناب مریم حجرہ سے باہر کھڑی ہیں، اللہ کے گھر سے نکال دی گئی ہیں، کیونکہ آنے والا روح اللہ تھا، نفس اللہ نہیں تھا. اب میں صدر کہنے لگا اور صدر سے پہلے میں نگاہ دوڑا کے وہ چہرے تلاش کر رہا ہوں. اللہ کے گھر سے مجھے سوائے علی کے باہر نکلتا کوئی دکھائی نہیں دے رہا. بڑا شوق ہے بندوں کو بحث کرنے کا. 13 رجب کو گئی تھی علی کی مادر گرامی کعبہ کے اندر، 16 رجب کو میری شہزادی 3 اور 3 راتیں کعبہ کے اندر رہی. میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی بندہ مجھے ثابت کرے میں مذہب چھوڑ دوں گا. نہیں، باپ چھوڑنا آسان ہے، گھر چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مذہب چھوڑ دوں گا، نہیں، ہو سکتا ہے میرے مطالعے میں کمی ہو، میں مذہب کیوں چھوڑوں؟ لہذا میں یہ کروں گا کہ میں اس بندے کی نوکری کر لوں گا، بیعت کر لوں گا، بک جاؤں گا اس کے ہاتھوں پہ، جو مجھے کسی کتاب سے ثابت کرے کہ 3 دن 3 راتیں جو مادر امیر المومنین گھر میں نہیں آئی، ان 3 دن 3 راتوں میں ایک دن بھی حضرت ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے گئے ہوں. نہیں، آپ انصاف کیجیے. آخر 3 دن 3 راتیں اتنے بڑے گھر کی بہو قبلہ گھر میں نہیں آئی. 3 دن گزر گئے، حضرت ابو طالب مطمئن ہو کے گھر بیٹھے رہے. مکہ کے لوگ بچے ہو گئے، حضرت ابو طالب کے گھر آئے، ملائمت نبی کعبہ، اے رئیس مکہ، تیری زوجہ کو ہم نے گھر سے نکلتے دیکھا، وہ اللہ کے گھر کے قریب گئی ہے، دیوار پھٹ گئی ہے اور تیری زوجہ گھر کے اندر گئی اور دیوار واپس مل گئی. آپ ذرا پوچھئے تو صحیح کہ خیریت ہے، وہاں اندر کیوں گئی ہیں؟ اتنا کہنا تو حضرت ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا مجھے بتانے کیوں آئے ہو، یا بلانے والا جانے یا جانے والے؟ یہ بلانے والے کو پتا ہے یا جانے والی کو پتا ہے. 3 دن 3 راتیں مکہ کے لوگ پریشان رہے. آخر مکہ میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی کہ ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا. اگر اس بی بی نے جانا ہی تھا تو اس گھر کے دروازے کے تالے کی چابی بھی ان کے گھر پڑی تھی. اس بی بی نے دروازے کا انتخاب نہیں کیا، یہ دیوار سے گئی ہے، یہ در سے نہیں گئی. آخر یہ بی بی 3 دن ہو گئے، یہ بی بی اس گھر میں بیٹھی کیوں ہے؟ مکہ والے پریشان ہو گئے. مکہ والے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ تم نے دیکھا ہے ابو طالب کی زوجہ گھر سے آئی یا نہیں آئی؟ ابو طالب کی زوجہ اس گھر سے نکلی یا نہیں نکلی؟ لات کے ماننے والے لات سے پوچھتے، منات کے ماننے والے منات سے پوچھتے، عزا کے ماننے والے عزا سے پوچھتے. 3 دن مکہ میں نہ کوئی مرد سو رہا تھا نہ کوئی مستور سو رہی تھی. مکہ میں بے چینی کی لہر تھی کہ آخر ابو طالب کی زوجہ کہاں ہے. آخر 16 رجب کو مکے کے سرداروں نے فیصلہ کیا، یہ اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر کے دروازے پہ آئے. انہوں نے دروازے پہ دستک دی. پہلی بار اللہ کے دروازے پہ دستک ہوئی. خدا کی آواز آئی، علی کی ماں میرے گھر کا دروازہ کھول، علی کی ماں میرے گھر کا دروازہ کھول. بی بی نے کہا میرے اللہ بلایا دیوار سے تھا، واپس دروازے سے. پہلی بار بندوں نے میرے دروازے پہ دستک دی ہے. دروازہ کھول،
کبھی بھی فضائل علی سن کے یہ نہ کہنا کہ عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا. فضائل علی نہ گھٹاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاؤ. مختصر کیجئے گا سرکار. آسر ہے 14 اللہ نہیں، اللہ کا آسر ہے. ہاتھ یہیں پر ہیں تو اگلا جملہ کہو. جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا، بغیر 14 کے اللہ کو زخمی ہو جاتی ہیں. اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کو علی کہتے ہیں، جسے بڑا مختصر کرنا. تھوڑی معذرت، تھوڑا وقت دیجئے گا. بغیر علی ہی اللہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو. چلیں بات طے کر لیتے، ابھی طے کر لیتے، یہی طے کر لیتے. توحید پرست مجھے بتائے کہ تو نے اللہ کو مانا کیسے ہے. اللہ کو تیرے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ نظر وہ نہیں آتا، دکھائی وہ نہیں دیتا، بولتا وہ نہیں ہے، وجود اس کا نہیں ہے، جسموں میں وہ نہیں ہے. پھر تو نے اللہ کو مانا ہے تو دلیل کیا ہے؟ تیرے پاس دلیلیں ہیں گردش لیل و نہار. یہی دلیلیں ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں. کیسے بھئی کیوں اللہ کو مانا؟ یہ سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے، یہ غروب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، یہ ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے، یہ بارش برس کے بتاتی ہے اللہ ہے، انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے، انسان مر کے بتاتا ہے کہ کوئی مار رہا ہے. اس کا مطلب ہے تو نے اللہ ذات سے تو نہیں پہچانا، تو نے اللہ نشانیوں سے پہچانا ہے. آج کا دن بھی یہاں ہوں، کل کا دن بھی یہاں ہوں. اگر پھر بھی چاہو گے پھر دوبارہ بلانا، جواب لے کے آنا، پھر میرے سامنے بیٹھنا، پھر مجھے بغیر علی کے اللہ منوانے کی کوشش کرنا. تو نے اللہ مانا ہے نشانیوں کے ساتھ، اور جن نشانیوں سے تو نے اللہ مانا ہے ان میں سے کوئی ایک کام بھی اللہ خود نہیں کرتا. اللہ نے ان کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں، ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں، بارش فرشتہ برساتا ہے، ملکر موت روح کو کرنے کے لیے آتا ہے، یہ کائن رزق مانگنے کے لیے آتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی سرزی، کبھی سکاری، کبھی شفیع، کبھی کبھی. اب ہم سے پوچھ کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی ہے. بسم اللہ سرکار. اللہم صلی علی محمد. ہم نے توحید
सनम कदों से नहीं सीखी। हमें अल्लाह के होने की निशानी अली की पेशानी से मिली है। कहां अज़ा खाना? सिर्फ मुझे इतना बता, तूने किस चीज से कंपेयर किससे किया, मवाजना किससे किया, तकाबुल किससे किया? अब एक इशारा बड़ा लतीफ है, अब वो कोशिश करना कि सरों से ना गुजरे, दिलों में उतरे। अक्सर हम जब घरों में किसी के मेहमान जाएं तो हमें अहले खाना बताते हैं, बच्चों को मिलवाते हुए, सरकार ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये इस बात की दलील है इस घर में कोई छोटा भी है। अगर कोई भी छोटा ना हो तो वो कहते ये मेरा अकलौता बेटा है। जब तूने वहदहु ला शरीक कह दिया था, सबसे बड़ा क्यों कहा? इसका मतलब कोई बड़े सजदा करते हैं तो वो कहता है मैं सबसे बड़ा। नमाज के लिए तूने नीयत की थी, मैं 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। तूने नमाज अरबी में पढ़ी, कभी उसको सोचो सही, तेरी नीयत में लफ्ज क्या थे? मैं नमाज पढ़ता हूं अल्लाह के लिए, नहीं, कुर्बतन इल्लल्लाह। मैं नमाजियों से मुखातिब हूं। कौन कहता है कि मिंबर पे तबलीग नमाज नहीं होती? मैं नमाज की बात शुरू कर रहा हूं। एतराज था ना कि मिंबर पे खुतबा नमाज की बात नहीं करते, लेकिन मैं नमाज की बात शुरू करने लगा हूं। नीयत क्या की आपने? मैं 2 रकत नमाज फजर पढ़ता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए। अल्लाह के लिए नहीं, अल्लाह की तरफ, इल्लल्लाह किबला तशरीफ फरमा है, अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए। तू अल्लाह के करीब होना चाहता है, तूने अल्लाह की कुर्बत के लिए नमाज पढ़ी। घर में बैठ के गाली दे लेना, घर में बैठ के फतवा दे देना, घर में बैठ के मुशरक कह देना, लेकिन ये मेरे बदे हाथ है, एक बार बिस्तर पे बैठ के ये तो सोचना ये अल्लाह का कुर्ब कौन है। कौन है जो अल्लाह का कुर्ब है? मैं अब थोड़ी सी, मैं मेरे लिए क्योंकि इल्मी चेहरे बैठे हैं तो इसलिए मुझे आसानी हो गई कि पूरा मजमा भी खामोश हो जाए तो इनकी तारीफ तो मुझे मिल जाएगी। तूने कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ करीब होना चाहता हूं। मंतक ये कहती है कि जिसके करीब हुआ जाए उसके लिए फासले का होना जरूरी है। उसे फासले में मानना पड़ेगा। मैं कहूं ये मजमा मेरा करीब है, इसका मतलब है दरमियान में फासला है। चलो मैं हाथ की मिसाल, ये हाथ मेरे हाथ के करीब है, अब भी करीब है, अब भी करीब है, अब भी करीब है, अब भी करीब है, अब कुर्ब वाक़ई नहीं हो सकता, फासला नहीं है। थोड़ा सा भी फासला कायम होगा तो कुर्ब वाक़ई हो जाएगा। फिर इस हाथ को अगर इस हाथ के करीब करना है तो दरमियान में इस हाथ को नहीं मानना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो उस फासले में अल्लाह को नहीं मानना पड़ेगा। वो कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता? कौन सी जगह है जहां अल्लाह नहीं होता? अल्लाह हर जगह पे है। तो जब अल्लाह हर जगह पे है तो उसके करीब होने के लिए हमें फासला चाहिए। फासला है नहीं, क्या कहने। मेरे बादशाह अली ने कैसी तौहीद समझाई। अली ने फरमाया कि वो फासिलों में करीब नहीं, वो कुर्ब की वजह से दूर है। उसका कमाल इतना है कि वो नजर नहीं आ रहा। ये हाथ मेरी आंख के करीब है, मुझे नजर आ रहा है, अब भी नजर आ रहा है, अब भी नजर आ रहा है, अब
علی نے فرمایا کہ اللہ اپنے کمال کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا. اب اللہ کے تو قریب ہونا چاہتا ہے تو فاصلہ ماننا پڑے گا. آئیں پھر اگر بات یہیں پر رک گئی ہے, حیدرآباد نے اتنی محبت سے سنا ہے, آؤ پھر اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. نیت جو کی تھی, نیت تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے کی تھی نا. جب نیت کی ہے, کتنی حیرت کی بات ہے, تجھے اپنی نیت کے اندر چھپی ہوئی نیت کا بھی نہیں پتا. زبردستی اٹھنے بیٹھنے کا نام نماز نہیں, معرفت کا نام نماز. قریب ہونا چاہتا ہے تو بتا اللہ کہاں ہے. اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں. میرے مالک ہم نے نیت کی تھی, ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں. میرے مالک تجھے ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں, بتا تو کہاں ہے. آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون ہے؟ اگر اسے آسمانوں پہ مانیں گے تو زمینیں اسے خالی ماننا پڑیں گی. اگر کہیں گے کبھی آسمان پہ ہوتا ہے کبھی زمین پہ ہوتا ہے, پھر اسے تغیر میں ماننا پڑے گا. اگر یہ کہیں کہ وہ ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے پھر اسے ساکن ماننا پڑے گا. اگر کہیں وہ ہر جگہ پہ آ جاتا ہے پھر اس کا حلول ماننا پڑے گا. اب مجھے بتاؤ میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں؟ اللہ ڈھونڈنے والے پہلے اپنا آپ ڈھونڈ کے دکھائیں. ہاں 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 معصوم نے اسی لیے تو دعائے معرفت کا سب سے زیادہ حکم دیا ہے کہ پہلے اپنا آپ تو تلاش کر. اللہم عرفنی نفسک, میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. جب تک مجھے میری پہچان ہی نہیں, چلے میں آپ کی نہیں, آپ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں, میں مثال بھی اپنی دے دیتا ہوں. کوئی مجھے ڈھونڈے کہ میں کہاں ہوں تو وہ کہیں گے یہ نہیں, یہ میرا وجود ہے, میں نہیں. میرا وجود, میں کہاں ہوں, میری آنکھیں, میری, وہ جس کی آنکھیں ہیں وہ کہاں ہیں. آصف میرا اسم ہے, میری ذات نہیں. خطابت میری صفت ہے, میری ذات نہیں. میں کہاں ہوں, میرا چہرہ, میری آنکھیں, میرا وجود, میرا, میرا, یہ ہر لفظ میں میرا, میری آنکھیں, میرا چہرہ, میرا, وہ جس کی ہے وہ کہاں ہے. کہیں گے جی وہ جو آپ کے صاحب اندر ہے وہ ہیں, آپ نہیں, وہ بھی میری روح ہے. میں کہاں ہوں تو مجھے تو اپنے اندر سے میں ہی نہیں مل رہا. آدم دنیا میں, آدم نے کہا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا گردش لیل و نہار. نو آئے, لوگوں سے کہا اللہ ہے, لوگوں نے پوچھا نو بتا اللہ کے ہونے کی دلیل, فرمایا سفینہ نجات. ابراہیم آئے, فرمایا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا نار نمرود کا گلزار ہونا. اسماعیل آئے, فرمایا اللہ ہے, دلیل, فرمایا چھری کے نیچے سے بچ کے نکلنا. عیسیٰ آئے, فرمایا اللہ ہے, لوگوں نے کہا دلیل, فرمایا ید بیضا. ہر ایک دلیلوں سے بتاتا رہا اللہ ہے, اللہ ہے, موجوں سے بتاتا رہا اللہ ہے, اللہ ہے. کوفے کے منبر پہ بیٹھ کے علی نے فرمایا اللہ ہے. ایک یہودی نے کہا دلیل, فرمایا ہم اس کے ہونے کی دلیل ہے, ہم اس کے ہونے کی دلیل. نا 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 نا, رائتی نمبر میں نے زندگی میں کبھی نہیں لیے. مہمان سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھانا. بات دلوں میں جائے تو پھر چہروں پہ مودت کی مسکراہٹ آنی چاہیے. اگر کسی نے مجھے ڈھونڈنا ہے تو میری ذات اسے نہیں ملے گی. وہ کیا کرے گا, وہ کبھی میرا چہرہ دیکھے گا, کبھی میرے ہاتھوں کو چھوئے گا, کبھی میری آنکھوں کو دیکھے گا. خدا نے کہا جاہلو, مجھے بھی گلی گلی تلاش نہ کرنا, پہلے دیکھو وجہ اللہ کون ہے, عین اللہ کون ہے, انسان اللہ.
ایک دفعہ حکومت والوں کے دربار میں. اس نے آگے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں. وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا ہاں بول کیا سوال ہے کہ اتنی آسانی سے کوئی بندہ مسلمان ہو رہا ہے. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, تمہارا اللہ ہر چیز پہ قدرت ہے. انہوں نے کہا ہاں بالکل ہے. اس نے کہا اگر یہ آیت ہے تو کیا تمہارا یقین ہے کہ تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں ہمارا یقین ہے ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس نے کہا پھر بتاؤ تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب چپ ہوگا. اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا وہ کہے گا ہر شے پہ قدرت کیسی, اعلیٰ کل شیء قدیر کیسا. اگر کہیں بنا سکتا ہے وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا. خاموش ہو گئے. خاموش ہو کے کہنے لگے سوال ذرا مشکل ہے اور حساس ہے, کل جواب لیجئے گا. فارمیسی پہ نا تجربہ کار لڑکے کو کھڑا کر دیں اور کوئی میڈیسن لینے کے لیے آئے. اشارہ سمجھنے والی قوم تم سے بہتر اللہ نے بنائی کوئی نہیں. جتنی آسانی آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے, اب اس بچے کو کھڑا کیا اور اسے پتہ ہی نہیں ہے میڈیسن کا نام پڑھنے کا. اسے سر درد کی گولی مانگی, اس نے پیٹ درد کی اٹھا کے دے دی. شکایت کرنے والا سیدھا آیا, اس نے کہا مالک کہاں ہے, ہمارا مریض مر رہا ہے. غلط بچے کو کیوں کھڑا کیا تھا؟ مرتا ہوا مریض دیکھ کے اس جاہل حکیم نے جلدی سے اپنی کرسی چھوڑی, دکان کے مالک سے جا کے کہنے لگا جلدی آئیے کوئی مر رہا ہے. اب مالک اس سے نہیں پوچھے گا کہ تو کیوں کھڑا تھا, پہلے مریض بچائے گا. علی بھی بندے بچانے نہیں آتے تھے, پہلے دین بچانے کے لیے. امیر المومنین کے دربار میں مسئلہ چلا گیا. یا علی بتائیے, یہ کہتا ہے سوال ہے اس کا. ابھی سلمان دروازے پہ لے کے گئے تھے, یا علی نے دروازے پہ آتے ہوئے یہودی کو دیکھ کے امیر المومنین نے کہا کہ کیا پوچھنے آیا ہے یہ کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ سلمان نے اس سائل کا چہرہ دیکھا اور وہ مڑ گیا. سلمان نے کہا جواب ملا نہیں, واپس کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جو جواب دینے سے پہلے سوال جانتا ہے یہ یقیناً جواب ہی جانتا ہے. امیر المومنین نے فرمایا تیرا سوال ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے, یہ حق ہے اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اب اس کا اگلا جملہ جو تھا وہ جملہ بڑا اچھا تھا. اس نے قدموں میں گر کے کہنے لگا وہاں سوال پوچھا تھا امتحان کے لیے, یہاں پوچھا ہے حاجت کے لیے. وہاں ان کا امتحان تھا, یہاں میری طلب ہے. بتائیے کہ کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا وہ 1000 اللہ بنا سکتا ہے, 1,00,000 اللہ بنا سکتا ہے, لیکن وہ جتنے بھی بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے, خالق وہی کہلائے. تین چیزوں کا نام شیعت ہے, 3 چیزوں کا نام شیعت ہے. ولایت علی, وراثت زہرا, شہادت حسین. ایک کا تعلق غدیر سے ہے, ایک کا تعلق فدق سے ہے, ایک کا تعلق کربلا سے ہے. غدیر نہ بھولنا, خاتون کی وراثت نہ بھولنا, حسین کا ماتم نہ چھوڑنا. اللہم صلی علی محمد. بات کہیں کی کہیں چلتی کہیں پہنچ گئی. کون آ رہا ہے تیری گود میں؟ فرمایا اللہ کا امر. اتنا کہنا تھا یا بی بی نے دیکھا تو ہاتھوں میں عیسیٰ. عیسیٰ ماں کے ہاتھوں میں ہے,
कौम दरवाजे पे खड़ी थी, कौम ने मरियम को देखे, कहा मरियम ऐ हारून की बहन, न तेरी मां ऐसी न तेरा बाप ऐसा, ये बच्चा कहां से लेके आई? इतना कहना था या जनाबे मरियम ने वो जो दरवाजे पे अभी आया था ना फरिश्ता जिसने कहा था कि मैं बेटा देने आया, वो खड़ा था, सामने कौम को नजर नहीं आ रहा था, बीबी मरियम को नजर आ रहा। बीबी मरियम ने उसकी तरफ देख के कहा कि बोल, गवाही दे। अभी तू कह रहा था ना कि मैं देने आया, तो अब मुझे जरूरत है गवाही की। कह कि मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं और ये अल्लाह का नबी है। इससे बेहतर जुमला मेरी आज की तकरीर में नहीं था, जुमले पे ही पूरा सतून है मौजू का। फरिश्ते ने काम के कहा बीबी मैं गवाही दूं? हाँ हाँ तू गवाही दे। उसने कहा बीबी बतूल की गवाही देना मेरे बस में नहीं है। हाय हाय, मैं नौकरी कर सकता हूं, मैं गवाहियां नहीं दे सकता। बीबी ने कहा गवाही कौन देगा? इशारा किया ईसा की तरफ। उसने कहा बीबी बतूल की गवाह बेटे होते हैं। इतना कहना था या 3 दिन के ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला आतानियल किताबा वजअलनी नबिया, अल्लाह का अब्द हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया। ए हजरत ईसा, कौम ने पूछा है मरियम से कि बेटा कहां से आया? अगर आप बोल ही पड़े थे तो आप कह देते मेरी मां तैयबा है, मेरी मां ताहिरा है, मेरी मां मासूमा है, मेरी मां बतूल है। आपने मां की गवाही नहीं दी, अपना तारुफ करवाना शुरू कर दिया, मैं नबी हूं, साहिब किताब हूं, अल्लाह का अब्द हूं। अजब नहीं कि आवाज ईसा है, खामोश रहे, मुझे खबर है जवाब कैसे देना है। उन्होंने मेरी मां पे इल्जाम लगाया है, मैंने बता दिया है मैं नबी हूं, इन्हें पता चल गया है जिनके बेटे नबी हो माए मासूमा होती हैं। मैं अल्लाह का अब्द हूं। आज की तकरीर का फैसला कुन जुमला आने लगा है, फैसला कुन नतीजा आने लगा। कौम ने पूछा कहां से आया है बच्चा? ईसा बोल पड़े। ईसा का बोलना था, कौम खामोश होकर चल पड़ी, कौम वापस चली गई। कौम ने दोबारा दूसरा सवाल नहीं हजरत मरियम पे किया, सिर्फ हजरत ईसा ने गवाही दी, कौम चली गई। किबला तशरीफ फरमा है, एक होते सगीरा गुनाह, कुछ होते कबीरा, कुछ होते कबाइर गुनाह। कबाइर गुनाहों में से एक गुनाह है पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। खुदा कहता ये जुर्म मैं माफ नहीं करूंगा। कौम ने इल्जाम भी बतूल पे लगाया और जिंदा वापस चली गई। मेरे मालिक, उस दौर में अजाब आते थे, चाहिए तो यही था, कौम आई थी इल्जाम लगाने बतूल पे, इन पे अजाब नाजल करता, जमीन फट जाती, आसमान गिर जाता, ये जमीन के अंदर चले जाते, इनकी शक्लें तब्दील कर देता, मेरे मालिक इनके चेहरे मसक कर देता। मेरे मालिक कितना बड़ा इल्जाम तेरी बतूल बीबी पे, और ये वापस जिंदा चले गए, इन्हें अजाब क्यों नहीं दिया, इन्हें सजा क्यों नहीं दी? हैदराबाद अगर दिलों में बात आए तो फिर चेहरों पे विलायत और मवद्दत की मुस्कुराहट आनी चाहिए। आज अब नई आवाज़ परवरदिगार आ रही है कि अजाब आने के लिए तैयार था लेकिन टल गया। मेरे मालिक कैसे टला? ना इन्होंने ईसा का कलमा पढ़ा, ना इन्होंने मरियम से माफी मांगी, लेकिन अजाब कैसे टल गया? फरमाया ये आए थे मरियम पे इल्जाम लगाने, मैं अजाब लेके खड़ा था, मरियम ने अपना बेटा गवाह पेश किया, ये खामोश होके चले गए। इन्होंने बतूल का गवाह मान लिया, मैंने अजाब वापस कर लिया। जो बतूल का गवाह मान ले वो अजाब से बच जाता है, जो बतूल का गवाह झुठला दे वो लानत में आ। इन्होंने बतूल का गवाह मान, इन्होंने गवाह बतूल को तस्लीम कर लिया, इन्होंने मान लिया कि बतूल का गवाह। मुबाहला में क्या हुआ था? अल्लाह की गवाहियां कबूल हुई थी।
ابھی تو مباہلے کے راز بھی نہیں پڑھے گئے، ابھی تو بہت سے سر باقی ہیں، بڑی حقیقتوں سے پردہ اٹھنا باقی ہے۔ ہم کریں تو کریں کیا، کہاں جا کے علی پڑھیں؟ ابھی تو ہم علی کے وجود کے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ لوگوں سے وجود والا علی برداشت نہیں ہو رہا۔ تب کیا کرو گے جب 12واں آ کے حقیقی علی پڑھے گا؟ پھر اس کے سامنے کیا دلیل دو گے؟ مہمان ہوں آپ کا، منت کر کے جا رہا ہوں، کل والی آخری تقریر میں پھر منت کروں گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آل محمد سے غداری نہ کرنا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں جی، ہم علی کی بات کرتے ہیں، لوگ ہم پہ کوئی الزام لگ رہا ہے۔ یہ نت نئے الزام، یہ ہم تنہا نہیں ہو رہے، 12ویں کا چھان بریک ہو رہا ہے۔ ساری زندگی علی نہیں، علی کی بات سننے نہیں دینی، جب وہی جو ساری زندگی جس کو علی سے دور کیا، اس کو مرنے کے بعد وہی مولانا اس کی قبر کے سرہانے بیٹھ جاتا۔ ایک بندے سے کہتے تیرا لحد میں اتر، ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، اب ہماری زبان عربی ہے نہیں، جو قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ سوچوں میں گم ہوتے ہیں، انہیں یہی نہیں پتا کہ قبلہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ ضرور ایک بار قبلہ سے سنیے گا کہ یہ جو آپ نے ابھی عربی میں پڑھا ہے یہ ذرا مجھے اردو میں سنائیے۔ اسے قبر میں لٹا کے اس کے کاندھے پکڑ کے ہلا کے اسمع افہم سن سمجھ، اے فلاں ابن فلاں، تو اسی عقیدے پہ ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم تیری گواہی دیتے ہیں، تو اللہ کو رب کہتا تھا، تو محمد کو نبی کہتا تھا، تو قرآن کو کتاب کہتا تھا، تو کعبہ کو قبلہ، اے فلاں ابن فلاں، ابھی تیری قبر میں 2 ملائکہ آئیں گے، وہ تجھ سے سوال کریں گے، انہیں بول کے بتانا علی بھی میرا امام ہے، حسن بھی میرا امام ہے، حسین بھی میرا امام ہے، مجھے بول کے بتاؤ جو گواہی زندگی میں باطل تھی قبر میں واجب کیسے ہو گئی؟ قبر میں بھی کہہ دیتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبر میں بھی مرنے والے سے کہہ دیتے کہ اگر تیرا دل آئے تو کہہ دینا علی علی کوئی متنازع موضوع ہے؟ تمہاری پہچان ہے علی ولی اللہ، تم پہچانے علی کی وجہ سے جاتے ہو۔ ہمارے تعلق کا نام علی ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، ہمارے پاسپورٹ نہیں ملتے، عقیدے ملتے ہیں۔ علی والوں کا پوری دنیا میں ایک ہی عقیدہ ہونا چاہیے،
علی سرحدوں کا محتاج نہیں، علی شہروں کا محتاج نہیں۔ پاکستان میں انڈیا کا پرچم نہیں لہرایا جاتا، انڈیا میں پاکستان کا پرچم نہیں لہرایا جاتا، غازی کا علم پاکستان میں بھی لہرا رہا۔ علی وہاں بھی بادشاہ ہے، علی یہاں بھی بادشاہ ہے۔ تو علی کو چھوڑ دے گا؟ علی کی سلطنت میں کمی آ جائے گی۔ سارا زمانہ علی کو چھوڑ دے، علی کا چاہتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں۔ صغیر پاک و ہند کے مایہ ناز خطیب شہید ولایت علامہ ناصر عباس وہ جملہ کہا کرتے تھے کہ علی کی محبت کے جرم میں مر بھی جاؤ تو پریشانی کیا ہے، یہاں بھی علی کی حکومت ہے، وہاں بھی علی کی حکومت۔ کس بات پہ بحث ہے؟ علی پہ بحث ہے، جھگڑا علی پہ ہے، لڑائی گھر گھر میں پہنچ گئی ہے۔ کچھ تو تدبر کرو، ایک لمحے چلیں ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں دوستی کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں محبت کی بات کرتا ہوں، میں امن کی بات کر لیتا ہوں۔ ہمیشہ گالی گولی وہاں ہوتی ہے جہاں علم نہ ہو۔ اندھیرا گولیوں کی ترتراہٹ سے ختم نہیں ہوتا، اندھیرا بھگانے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نفرتیں نہیں، گالی نہیں، تنقید نہیں، محبت کے ساتھ بھی تو بات ہو سکتی ہے، تو محبت سے کر لیتے۔ کس بات پہ بحث ہے؟ خاندان کے بزرگ، گھر کے بڑے، گھر میں لڑائی ہو تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا لڑائی کس بات پہ ہے، اسے وجہ بتائی جاتی ہے تو وہ بزرگ بیٹھ کے یا بشا جی کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے۔ چلے اتنے پورے ہندوستان سے جگہ جگہ سے لوگ اس قدیمی اور روحانی مجلس میں شریک ہیں، تو آج سیدہ کے عنوان سے اس مجلس کی دوسری نشست میں اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، محبت سے کر لیتے۔ ادھر بھی کتابوں کے ڈھیر ہیں، ادھر بھی کتابوں کے ڈھیر، ادھر بھی روایت دکھائی جا رہی ہے، ادھر بھی روایت دکھائی۔ ہم جیسے جو لوگ ہیں، میں اپنے آپ کو آپ میں شامل کر رہا ہوں، میں ہمیشہ ممبر پہ کبھی بھی میں خطیب ذاکر نہیں، میں امام حسین علیہ السلام کا ایک ماتم ہوں۔ ہم پریشان ہیں کہ ادھر والی دلیل ہے، ادھر والی دلیل ہے، اس کا حل نکالتے ہیں۔ کیا لڑائی ہے؟ کیا بحث کیا ہے؟ کہ جی بحث یہ ہے علی واجب ہے یا مستحب۔ اچھا صرف اتنی بحث ہے؟ تو اسے اگر ہم کوئی ریفرنس نہ دیں، عقلی دلیل سے حل کر لیں، تو میرا خیال ہے کہ دلائل کی زبان جو ہوتی ہے وہ حوالوں سے زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ ٹھیک، کیا لڑائی ہے؟ علی مستحب ہیں یا علی واجب؟ ٹھیک ہے، اسے ابھی طے کر لیتے، ابھی یہ سارا مجمع جج بن جائے گا، میں دلیل دیتا ہوں، یہ فیصلہ کر لیں۔ مستحب کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ دادا بہت دے چکے، پورا مجمع خاموش بھی ہو جائے مجھے بارے میں، لیکن دلیل کو ذہن میں رکھیں۔ مستحب کی شریعت میں تعریف کیا ہے؟ آپ نے کہا نا علی مستحب ہیں، تو تعریف کیا ہے؟ محبت کے ساتھ جواب دیجیے، بڑی محبت کے ساتھ۔ مستحب شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے نیکی میں اضافہ ہو، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو۔ قبلہ میں ٹھیک ہے نا؟ آپ کی تائید میری دلیل بنی۔ مستحب اسے کہتے ہیں۔ مولا کے انتہائی محبت کرنے والوں، میرے لیے بڑی، میں احترام کرتا ہوں علماء کا، جو علی کے نوکر ہوں،
جو مولا علی سے محبت کریں، آل محمد سے محبت کریں، یہ مجھ جیسے طالب علم کی مجلس سننے کے لیے آئے ہیں، دور سے آئے، میرے لیے قابل احترام. میں انتہائی محبت کے ساتھ ان سے استفادہ حاصل کر رہا ہوں کہ اگر میری بات میں ہلکا سا بھی فرق ہو تو آپ پلیز مجھے روکیے گا. مستحب اسے کہتے ہیں جس کے بجا لانے سے نیکیوں میں اضافہ، چھوڑنے سے عذاب نہ ہو. فجر کی نماز کی واجب رکعتیں 2 ہیں، نوافل پڑھیں تو مستحب ہے. رمضان کے روزے واجب ہیں، شعبان میں رکھیں تو مستحب ہے. نیکیاں ملیں گی، چھوڑنے سے عذاب نہیں آئے گا. واجب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے چھوڑنے سے عذاب آئے. مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا، واجب کے چھوڑنے سے عذاب آتا. یہاں سے لے کے باہر بازار، روڈ، سکرینوں کے سامنے اور پوری دنیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں یہ مجلس سنی جا رہی ہے، میں امام حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے پوری شیعہ قوم کے سامنے ہندوستان کی اس مرکزی مجلس میں ہاتھ باندھ کے اپیل کرنے لگا ہوں، اگر علی مستحب تھا تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ کیوں آیا عذاب؟ یا تو مجھے قرآن کی حاشیے پہ لکھ کے دیں کہ اس نے لا الہ کو چھوڑا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار کیا تھا، اس نے انکار کیا تھا علی ولی اللہ کا. تشدد کسی مذہب میں جائز نہیں ہے، انتہا پسندی کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ اپنی سوچ کسی پہ ٹھونس نہیں سکتے. علم سے بات کر لیتے، دلیل سے بات کر لیتے. کیوں آیا تھا غدیر میں حارث پہ عذاب؟ کھڑا بھی نبی کے قریب تھا اور قرآن فیصلہ کر چکا تھا. ابو جہل نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں نازل کروا دیتا؟ رسول نے کہا میرے لیے عذاب بھیج. میں کیسے بھیجوں، تو ان کے درمیان رہتا ہے. ابو جہل پہ عذاب نہیں بھیجا، حارث پہ عذاب بھیجا. عذاب کیا آیا تھا؟ زمین پھٹی تھی. کیا لگا تھا؟ آپ سارے جانتے ہیں. آپ کیوں امتحان لے رہے ہیں میرا؟ پتھر آیا تھا، زمین سے ابھر کے لگا تھا، ہوا اڑا کے لے کے آئی تھی. یہاں سے ابھر کے لگتا تو مولوی کہتا حادثہ تھا. ہوا تیز چل رہی تھی، کسی نے پتھر پھینک دیا. حارث پہ عذاب وہاں سے آیا جہاں سے قرآن آیا تھا. وہ جو آیا تھا وہ کیا تھا؟ پتھر. کدھر سے آیا تھا؟ آسمانوں سے. چلو پھر حیدرآباد یہ بھی فیصلہ کر کے مجھے بتائے آسمان پہ پتھر کا کیا کام؟ اتنا بڑا کلیجہ چاہیے علی چھوڑنے کے لیے. کیوں آیا تھا؟ پتھر آسمان پہ کیوں؟ آسمان پہ تو پتھر ہے ہی نہیں. پتھر کا تعلق ہے جمادات سے، جمادات زمین پہ ہوتے ہیں. یہ تو زمین کا جز ہے، آسمان پہ پتھر کا. میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے کہا قرآن تو بتا یہ آسمان پہ پتھر ہوتے ہیں؟ کیونکہ تو بھی وہیں سے آیا ہے، ادھر کی خبریں تو ہی دیتا ہے. تو بتا دے ادھر پتھر ہوتے ہیں. تو قرآن کی دھیمے لہجے میں آواز آئی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تمہیں یاد نہیں ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ جب ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا، ہم نے ابابیل کی جونج میں ایک ایک پتھر کا ٹکڑا دے کے، خدا کہتا میں نے آسمانوں سے
अबाबीलों के झुंड उतार दिए ताकि अबरहा के एक एक हाथी का निशाना लें। एक एक अबाबील ने एक एक हाथी का निशाना लिया। मासूम का फरमान है कि एक भी अबाबील का निशाना खता नहीं हुआ, इसलिए कि उन अबाबीलों को अल्लाह ने भेजा था, और जिन्हें अल्लाह भेजे उनमें खता होती ही नहीं है, जिन्हें अल्लाह भेजे उनमें गलती होती ही नहीं है। एक एक अबाबील एक एक हाथी का निशाना ले रहा था, या एक अबाबील की चूंच में भी पत्थर था, या जबरील ने आके उसके कान में अल्लाह का हुक्म सुनाया कि खुदा कह रहा है तूने अपने हिस्से का पत्थर हाथी को नहीं मारना, हुक्म परवरदिगार आ गया है, तू फला गार के दामन में जाके बैठ जा, जब अल्लाह का अगला हुक्म आए उस अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना। जैसे अल्लाह ने असहाबे कहफ को जिंदा रखा था, वैसे ही अल्लाह ने उस अबाबील को भी जिंदा रखा। वो अबाबील उस गार के कोह में अपनी चोंच में पत्थर को लेके बैठा रहा, उसके रिस्क का बंदोबस्त अल्लाह करता रहा, उसकी सांसों की हिफाजत अल्लाह करता रहा। इधर दिन महीनों में बदले, महीने सालों में बदले। इधर गदीर के चौक में हारिस ने अली की विलायत का इनकार किया, फरिश्ते ने आके कहा खुदा कह रहा है अपने हिस्से का पत्थर निकाल, हारिस के सर पे मार, ताकि मैं दुनिया को बताऊं वो काबे का दुश्मन था, ये अली होने वाली होगा। चीजें हैं जो अल्लाह की लानत की वजह बनती हैं। एक बतूल का इनकार, एक बतूल का इनकार, एक अली का इनकार। ना अल्लाह बतूल का इनकार बर्दाश्त करता है, आज की हद तक गुफ्तगू यहीं रोकता हूं। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में कुरान से बतूल के दुश्मन पे लानत साबित करेंगे। मैं मिन्नत करूंगा कभी भी जिंदगी में बतूल के दुश्मन के लिए दिल में नरम गोशा ना लेके आना। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू में साबित करेंगे कि जो मुबहला में लानत आई थी उसके आने की वजह क्या थी। रुला तो हमें यही बात गई, कायनात के सबसे बड़े नबी की बेटी नौकर के दरबार से खाली है। सिर्फ एक दरबार में नहीं गई, आपको मिंबर से बताया गया सिर्फ एक दरबार में गई थी। आप एक दरबार सुन के इतना रोए। अगर मैं हिंदुस्तान में रवायत पढ़ूं तो मुझे सादात कम से कम जुमला माफ कीजिएगा, नबी के जाने के बाद टूटे हुई पसलियों पे हाथ रख के, एक हाथ में अली का हाथ पकड़ के एक एक सहाबी के दरवाजे पे गई है, रो रो के कहती रही मैं नबी की बेटी तुम्हारे घर चल के आई हूं। लोग पूछते ज़हरा क्यों आई है, रो के कहती क्यों छोड़ दी तुमने अली की विलायत। क्यों भुला दी तुमने मेरे बाबे की हदीस गदीर। सादात मुझे माफ कर देना, इतने दर्द हैं इस शहजादी के। 3 दिन बड़े थोड़े, 10 दिन भी हो तो कम है। कौन कौन सी शहादत पढ़ूं बतूल की, बोल के बताओ। मैं दरबार वाली शहादत पढ़ूं, मैं दरवाजे वाली शहादत पढ़ूं।
لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اتنا روتے کیوں ہو؟ کوئی کسی کے بیٹے کو تماچا مارے تو برداشت نہیں ہوتا، اگلا جملہ کہنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ لوگ بیٹوں کے تماچے برداشت نہیں کرتے۔ جو ماتمی ہو، جو حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہو، جن کی کمر پہ زنجیر کا نشان ہے، میں ان سے ماتم کی صدا کروں گا۔ اس گھر کی ہر بطول زخمی ہوئی، جملہ پڑھوں اگر حیدرآباد برداشت کرے، پڑھوں جملہ، ان کی 18 سال کی بطول بھی کمر جھکا کے چلتی تھی، ان کی 4 سال کی بطول کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی سجاد تیری سکینہ ضعیفہ ہو گئی ہے۔ حوصلہ حوصلہ، یا زہرا ادرکنی فی سبیل اللہ، یا سیدہ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بی بی میرے بھائی مظہر کے بیٹے کو صحت عطا فرما، شہزادی اس خان وعدہ پہ رحم دے۔ سادہ سے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا۔ ایک عرب کے عالم دین ہے، انہوں نے کتاب لکھی تھی عربی میں، مصائب کی کتاب، اس کا ہمارے پاکستان میں اردو میں ترجمہ ہوا۔ کتاب کا نام ہی تمہارے رونے کے لیے، کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک۔ اس میں انہوں نے 2 بیبیوں کا تذکرہ کیا، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ۔ انہوں نے لکھا دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا، وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی۔ اگر ہاتھ ماتم کے لیے بنے ہیں تو ماتم کرنا۔ انہوں نے دوسرا جملہ لکھا، انہوں نے کہا اسے بھی کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی کوئی نہیں رونے دیتا تھا۔ ماتم کے لیے جملہ پڑھوں، انہوں نے کہا ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی رہی، یہ چہرے پہ ہاتھ۔ حوصلہ حوصلہ۔ مجھے آج سیدہ کے مخصوص دکھ پڑھنے، اے غریب نینوا کے عزاداروں، اے سیدہ کے طرفداروں، اے بی بی زہرا کے محبوں، ایک کا پہلو پہ ہاتھ رہا، ایک کا چہرے پہ ہاتھ رہا۔ اگلی سطر پڑھوں، جس کے گھر میں بیٹی ہے، کوئی دل کا مریض ہو تو مجھے جملہ معاف کر دے، کوئی اولاد زہرا میں سے سید بیٹھا ہے تو مجھے معاف کرے۔ میری زبان پہ مصائب کی روایت آ گئی ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ مجھے اس بادشاہ کی علم کی قسم ہے، میں نے قسم دے کے روایت پڑھنے لگا ہوں، مجھے چادر سیدہ کی قسم ہے، قسم دے کے تمہارے ماتم کے لیے روایت پڑھنے لگا ہوں، دونوں فاطمہ کا فرق بتانے لگا ہوں۔ بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی، چھوٹی فاطمہ کو کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ، ہر موڑ پہ رو رو کے کہتی رہی سجاد میری پسلیاں زخمی، میرا بالو۔ حوصلہ حوصلہ حوصلہ۔ رونے کے لیے آئے ہو، کل مستورات میں اٹھے گا سیدہ کا جنازہ، کل وہ جنازہ اٹھنا ہے جو علی نے آدھی رات کو اٹھایا تھا۔
कोशिश करना बहनें बेटियां साथ लेके आना। दरबार से घर चली गई ज़हरा, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। उम्र कितनी थी मेरी शहजादी की? मैं जुमला पढ़ूं, जितनी करबला में हुसैन के अकबर की उम्र थी। कभी 18 साल की मस्तूर भी ज़ईफा हुई है, बाल सफेद, कमर मेरी शहजादी की झुक गई। रो रो के कहती, बाबा तेरे बाद वो मुसीबतें पड़ी, बाबा दिनों पे पड़ती, काली रातें हो जाती, बाबा तेरी बेटी तन्हा रह गई। आखिरी वक्त था, आखिरी वक्त था मलिकतुल अरब बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का आखिरी वक्त। मैं शहजादी के गम की रातों में शहजादी की मां का एक दुख पढ़ने लगा। रसूल घर में आए, सैयदा की मां रेत पे बिस्तर, पैबंद लगी हुई चादर, बीबी हाथ जमीन पे रख के नबी के एहतराम में उठने लगी। नबी ने उठने से पहले जमीन पे बिठाया, बिठा के कहा सारी जिंदगी एहतराम किया है आपने, अब आप कमजोर हो गई हैं, अब आप नहीफ हो गई हैं। बीबी खदीजा रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह मेरी आखिरी रात है, पूछना चाहती हूं मुझसे नौकरी का हक अदा हुआ है? रसूल की आवाज है, खदीजा तेरे बड़े एहसान हैं, तेरी दौलत ने इस्लाम को पांव पे खड़ा कर दिया। खदीजा तूने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। बीबी रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह गिला नहीं, शिकायत नहीं, एक दिल का दर्द है। हाँ हाँ खदीजा बोलिए। या रसूल अल्लाह मैं अरब के रईस की खवैलत की बेटी, मैं आपके घर आई। या रसूल अल्लाह मैं अरब की शहजादी थी, मैंने आपसे कभी अच्छा लिबास नहीं मांगा, मैंने कभी बेहतर खाने की फरमाइश नहीं की। या रसूल अल्लाह मैं शेब अबी तालिब में आपके साथ भूखी रही, मैंने पैबंद लगी हुई चादर से जिंदगी गुजार दी। रसूल देखे कहने लगे, खदीजा अगर आपने एहसान किया है, अल्लाह ने भी तो तेरी नस्ल में इमामत उतारी, अल्लाह ने भी तुझे सैयदा की मां बनाया। तो कहने लगी, नहीं या रसूल अल्लाह, उस खालिक का एहसान, उसने मेरी नौकरी, मेरी कनीजी अपनी बारगाह में कबूल कर ली। मेरी आखिरी रात है, आखिरी वक्त में कोई वसीयत, कोई हसरत बताई जाती है। या रसूलल्लाह एक हसरत मेरे दिल में भी है। फरमाया, खदीजा बोल तेरी हसरत क्या है? हैदराबाद वालों जितना हो सके उतना मातम करना। ज़हरा की मां रोई, रो के लगी है, या रसूलल्लाह मेरी हसरत पूरी होगी? हाँ खदीजा मैं कोशिश करूंगा आपकी हसरत पूरी करूं। बीबी ने रोते हुए अपनी चादर को हटाया, अपनी छोटी सी बेटी उठा के नबी के हाथों में दे के कहा, बस मेरे बाद इतना ख्याल करना, मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं है, मेरी फातिमा का भाई कोई नहीं है। या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को बता देना, मेरी फातिमा को सताए कोई ना। मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं। यही वसीयत जो बीबी खदीजतुल कुबरा ने की, ऐसी ही एक वसीयत का और तज़किरा करता हूं। जब दुनिया से जाने लगी है ना मुबल्लगा विलायत, अली की विलायत की पहली मुबल्लगा हुसैन की अम्मा अमीर अल मोमिनीन हुजरे में आए।
شہزادی کے سامنے بیٹھ کے علی کی آواز آئی، زہرا ہو سکے یہ حق مجھے معاف کر دینا، میں بھی زندہ تھا تو بھی زخمی ہو گئی۔ زہرا میں نے کہا تھا نہ اتنی میری ولایت کی پرچار کر، سیدہ امت نے تجھے علی کی ولایت کی تبلیغ کے جرم میں زخمی کر دیا۔ سیدہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے، مجھے بتائیے اب میری ولایت کی تبلیغ کون کرے گا؟ تیرے بعد تو علی تنہا نہیں رہ جائے گا، تیرے بعد علی خالی صحن میں کیسے آئے گا؟ ابھی اتنا کہنا تھا یا حویلی کا پردہ اٹھا، ایک شہزادی حجرے میں آئی، بابے کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے دی باپ
ادھر سے چڑھا لے جا یہ روایت میں آپ پڑھنے لگا میرا کیا تمہارا ماتم دیکھ کے تمہاری عقیدت دیکھ کے تم پورا سال انتظار کرتے ہو شہزادی کے مجلسوں کا تم پورا سال روتے ہو شہزادی کو رونے کے لیے پھر میں اس روایت کا غاصب نہ بنوں میں روایت اپنے پردے والے امام کو سامنے بنا کے پڑھنے لگا تم ماتم نہ کر سکے تو جانے اور میرا بارواں امام جانے ابھی زہرا دروازے کے نیچے تھی کمینے مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈالی یہ علی کو باہر لے کے آ رہے تھے زہرا کو پہلے بھول گیا بی بی زہرا نے علی کی ابا میں ہاتھ ڈالا آواز آئی علی کو چھوڑو علی کو چھوڑو علی کو چھوڑو تو بیٹھ کے ماتم کر یا کھڑا ہو کے ماتم کر ایک کمینے نے تلوار کا دستہ نکالا زہرا کے ہاتھ میں مارا آواز آئی یا علی اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے اللہ کے حوالے میری انگلیاں ٹوٹ گئی میری انگلیاں شہید ہو گئی آواز آئی نانا میری ماں زخمی ہو گئی نانا ماتم حسین